قرآن پاک نے ارشاد فرمایا ایام معدودہ، یہ گنتی کے دن ہیں۔ جیسے ماہ رمضان کو گنتی کرے نا انگلیوں پر تو پتہ ہی نہیں چلا، ہر دفعہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ماہ رمضان جلدی گزر جاتا ہے، اور زندگی اس سے بھی تیز گزر رہی ہے، جس کا میں نہ علم ہے، نہ اندازہ ہے، نہ حساب ہے۔ اللہ پاک کا ایک بڑا خاص کرم ہے۔ ویسے تو قرآن نے کہا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ فرماتا ہے کہ تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو نا، ساری زندگی لکھتے رہو، شمار کرتے رہو۔ پیسے ہوتے ہیں، کوئی اگر گننا چاہے تو زیادہ بھی پیسے ہوں تو گھنٹے لگ جاتے ہیں، پھر ختم ہو جاتے ہیں۔ کروڑوں روپے لوگ، اب تو مشینیں آ گئی ہیں گننے والی۔ اور اللہ فرماتا ہے میری نعمتیں اتنی ہیں، تم شمار کرنا بھی چاہو سارے مل جاؤ، کائنات کی ساری مخلوق مل جائے، لا تحصوہا، قیامت تو آ سکتی ہے پر میری نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا۔ یعنی اتنی نعمتیں ہیں، کس کس نعمت کا ذکر کیا جائے۔ ایک انعام یہ ہے انسان پر، اللہ تعالیٰ کسی کو دولت زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو حسن زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو اولاد دیتا ہے، کسی کو نہیں دیتا، کسی کے پاس مکان ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے درجہ بندی رکھی ہے، اس کی تقسیم ہے، خوش ہونا چاہیے۔ کسی کو علم ملا، کسی کو دولت ملی، کسی کو بچے ملے، کسی کو جائیداد ملی، یہ اللہ کی ونڈ ہے، تقسیم ہے، اس پہ راضی رہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دل میں سکون آئے گا، خوش ہو جائیں گے آپ۔ اگر آپ سڑیں گے، جلیں گے، حسد کریں گے کہ فلاں کے پاس فلاں ہے اور میرے پاس نہیں ہے، تو پھر اللہ کی تقسیم پہ آپ ناراض ہیں، تو پھر بے سکونی ہوگی۔ جو کچھ رب نے دیا ہے، اگر آنکھیں دے دی، ہاتھ دے دیے، جسم بنا دیا، بغیر تم کسی سہارے کے چل لیتے ہو، غسل خانے تک پہنچ جاتے ہو اپنے پیروں پہ چل کر، وضو کر لیتے ہو، کھانا اپنے ہاتھ سے کھا لیتے ہو، تو یہ اللہ کا کرم نہیں ہے، خاص کرم ہے۔ ایک انعام کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، سب میں یہ تقسیم ہے، دولت کم ہے، حسن کم، علم کم، کسی کے پاس زیادہ، کسی کو گدا، کسی کو بادشاہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو ٹائم ہے، وقت ہے، یہ سب کو برابر دیا ہے۔ امیر کو 24 گھنٹے دیے ہیں تو غریب کو کتنے دیے ہیں بھائی؟ ذرا بولیں۔ 24 گھنٹے۔ یہ نہیں کہا کہ چلو غریب کے 10 گھنٹے ہیں اور امیر کے زیادہ ہیں، ٹائم سب کا برابر ہے، سب کا ٹائم برابر ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ جو ٹائم ہمیں ملا ہے 24 گھنٹے، غریب کو بھی وہی ملے ہیں، امیر کو بھی وہی ملے ہیں، 1 منٹ بھی اوپر نیچے نہیں ہے، سب کے ٹائم برابر ہے۔ اب استعمال کہاں کرنا ہے اس ٹائم کو؟ امیر نے کہاں استعمال کرنا ہے، غریب نے استعمال کہاں کرنا ہے، اس پہ بات ہوتی ہے، وہ دیکھا جائے گا۔ اور ایسے ہی جب انسان مر جاتا ہے نا، کوئی ارب پتی ہو تو اس کو بھی کفن دیا جاتا ہے، دنیا میں غریب مر جائے اس کو بھی کفن دیا جاتا ہے، یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے تقسیم ختم کر دی، برابری کر دی، قبر بھی ایک جیسی، کفن بھی ایک جیسا، اور وقت بھی ایک جیسا۔ لیکن جب قبر کے اندر بندہ چلا جاتا ہے پھر تقسیم ہو جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، جس کو 24 گھنٹے ملے تھے، وہ چاہے امیر تھا چاہے غریب تھا، اگر اس نے وہ وقت صحیح گزارا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں، شریعت کے مطابق، تقوی کے مطابق گزارا ہے، پھر سمجھ لے وہ قبر کے اندر جائے گا تو وہ بظاہر تو چھوٹی سی قبر ہوگی، آپ کو تھوڑی سی نظر آئے گی، ایسے مٹی کی ڈھیری ہوگی، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں نگاہ نبوت سے دیکھ کے، اللہ کے دیے ہوئے علم سے فرمایا، جہاں اس کی نظر ختم ہوگی ابھی بھی قبر اس کی باقی ہوگی۔ اتنا کشادہ کہ جہاں تک نظر جائے گی قبر جنت کا باغ ہوگی۔ دیکھیں ہم زمین پہ کھڑے ہو کے پہلے آسمان تک دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں دیکھ سکتے؟ امام جلال الدین سیوطی فرماتے 500 سال کا سفر ہے پہلے آسمان تک، اگر کوئی سفر کرنا چاہے تو۔ کوئی دوربین ایسی نہیں ہے، کوئی ایسا کیمرہ نہیں ہے جس کی اتنی پرواز ہو، یہ اللہ نے ہمارے جو آنکھیں بنائی ہیں اس کی اتنی پرواز ہے، تو کتنی قبر کشادہ ہوگی۔ ہاں بندہ گنہگار ہے، چاہے اوپر سنگ مرمر لگا دیں، ٹیلیں لگوا دیں، خوبصورت قبر بنا دیں، اعمال اچھے نہیں ہیں تو پھر کیڑے مکوڑے، پھر عذاب، پھر ٹیلیں لگانے کا کیا فائدہ ہے؟
یعنی کہ اگر آپ کا ٹائم صحیح گزرا ہے، یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔